السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ کل کے ویلاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شہباز گل کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اب وہ جو بھی معاملات تھے آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ کیا ان کی غلطیاں تھیں ان کے ترجمانوں کی، اب بار بار اس پہ بات نہیں کی جائے گی۔ بہرحال میں نے بتایا تھا کہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور کل ہی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ان کی گرفتاری کے ساتھ ساتھ ان کو کوشش کی جا رہی ہے کہ وعدہ معاف گواہ بنا دیا جائے، کیونکہ کچھ ایک دو ملازمین بھی انہوں نے خان صاحب کے پکڑے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ ایک بڑی نارمل سی ایک ہے پاکستان میں پریکٹس کہ کسی کو پکڑ لیں اور پولیس کے ذریعے اور ایجنسیز کے ذریعے ڈرا دھمکا کر اس کو وعدہ معاف گواہ بنا لینا، اور پھر اس کے بعد اپنے مطلوبہ اہداف حاصل کرنے کے لیے بیانات لے لینا، اور پھر عدالت میں اس کا باقاعدہ ایک چالان پیش کر دینا وغیرہ وغیرہ۔ اور کل ہی کے ویلاگ میں بھی بتا دیا تھا آپ کو کہ ڈیٹا ان کا مل چکا ہے۔ یہ لوگ ابھی بھی جھوٹ بول رہے ہیں بہت سارے کہ ڈیٹا نہیں ملا، لیکن مجھے نہیں پتا کیوں غلط بات کر رہے ہیں۔ کل ہی ڈیٹا مل گیا تھا، اور ڈیٹے ملنے کے بنیاد پر ہی انہوں نے کچھ پیغام رسانی یا جنرل گفتگو ہوتی ہے، انہوں نے وہ ڈرائیور کو پھر پکڑا اور ڈرائیور کی بیوی کو بھی اٹھا کے لیا، جو کہ انتہائی افسوس کا مقام ہے۔ جس طریقے سے وہ لے کے آیا ایک خاتون کو، ڈزنٹ میٹر، مطلب اگر وہ ڈرائیور کی بیوی ہے تو آپ نے اس کو اٹھا کے زمین پہ بٹھا دیا، اگر وہ کسی سینیٹر کی یا کسی وڈیرے کی بیوی ہوتی تو اس طرح آپ لے کر نہیں آتے۔ تو یہی بات ہے جو عمران خان کہتے ہیں کہ ایک چھوٹے اور بڑے کے لیے جو ہے نا ڈیفنس، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ خیر، اب ان کی جو کوشش ہے وہ میں نے آپ کو کل بتا دیا تھا۔ اب کوشش یہ کی جا رہی کہ جو ڈیٹا نکلا ہے اس میں سے ڈیٹا کی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو بھی اس میں چیزیں نکلی ہیں اس کو ملک دشمنی کے ساتھ جوڑ کر اس میں کچھ ایڈیشن کر کے، ذرا میرے ویلاگ پہ ذرا غور کیجیے گا، بہت اہم ویلاگ ہے میرا، اس میں کچھ ایڈیشن کر کے اور اس کو ریاست دشمنی اور ملک دشمنی اور بغاوت کے ساتھ جو قلم ان پر لگائی ہے اس کو وہ پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں ڈیٹا سے نکلے ہوئے مواد کو۔ اس حوالے سے وہ فرینزک رپورٹس، اب اگر آپ کو پتہ ہے کہ ایجنسیز کے پاس سب کچھ ہوتی ہے، وہ کر سکتے ہیں اور وہ کر رہے ہیں، لیکن جو اس تمام صورتحال میں بات یہ ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے ہمارے لوگ کہ یہ جو کچھ کر رہی ہے موجودہ گورنمنٹ، یہ کوئی ان کو فوجیوں سے بہت محبت ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ فوج سے محبت میں نہیں کر رہے، یہ فوج کی آڑ میں عمران خان سے دشمنی نکال رہے ہیں۔ میں نے ایک چھوٹے سے جملے میں آپ کو پوری بات بتا دی ہے، یعنی نام فوج کا ہے اور بدلہ عمران خان سے لینا ہے۔ تو اس تمام صورتحال کے اندر آج میں نے فواد چودھری کا بیان دوبارہ سنا۔ فواد چودھری نے آج بڑے منجھے ہوئے اور بڑے سلجھے ہوئے الفاظ میں بات کی، اور آج انہوں نے کوئی بھڑک نہیں ماری جیسے کہ وہ بھڑکے مارتے تھے، اور یہ میں اس لیے بار بار کہتا رہا تھا، اور میں نے کہا بھی تھا کہ ہم پیغامات بھجوا رہے ہیں۔ ویلاگ پہ تو خیر کرتے ہیں، ویلاگ بھی بہت سارے لوگ ہمارے دیکھتے ہیں ان کے مرکز کے، لیکن ہم نے ان کو پیغام بھیجا تھا کہ محتاط رویہ، محتاط طریقے سے بات کریں کہ آپ کی بات ہو بھی جائے اور یہ نہ پتہ لگے آپ کا نیکسٹ پلان کیا ہے۔ ٹھیک ہے، عمران خان اگر وہ بات کرتے ہیں تو وہ ان کی اپنی بات ہے، وہ کر سکتے ہیں، وہ ایک لیڈر ہے، وہ اپنے وہ کر سکتا ہے۔ اچھا، اب سارا مسئلہ یہ ہے کہ جو بات میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی، آپ کو یاد ہوگا جو لوگ میرا ویلاگ دیکھتے ہیں اور ہمیشہ دیکھتے ہیں، پورا دیکھتے ہیں، اسکپ نہیں کرتے اور میرے بیانات بھی پڑھتے ہیں، ان کو یہ بات پتہ ہوگی کہ میں بار بار یہ کہتا تھا عمران خان سے کہ آپ نے جو بدعنوانی کے اوپر ان کے مقدمے بنائے ہیں نا، یہ غلط ہوا۔ بدعنوان تو سارا پاکستان ہے، میں یہ کہتا رہا تھا کہ بدعنوانی کا جو مقدمہ بنایا ہے عمران خان نے، بدعنوانی سے تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ سارے پولیٹیشین بدعنوان ہے۔ کرپشن میں تو بیوروکریسی پوری ہے، صدر کیا جو ایک ہے، کیا کہتے ہیں، ایوان صدر سے لے کر ایک چھوٹا موٹا جو بیوروکریسی کا، ایون بیوروکریسی چھوڑیں آپ، جو کلرک ہے UDC LDC وہ تک مطلب بدعنوانی کے اندر ہے، کیونکہ ڈھانچے کو آپ نے بدعنوان بنا دیا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ آپ نے ان کو پکڑنا ہے تو جو ان کو پکڑے ہیں ریاست دشمنی میں، عمران خان کو یہ بات ہے، میں نے کہا تھا، مریم کے بیانات تھے، زرداری کے بیانات تھے، نواز شریف کے بیانات تھے، میں نے کہا ان کو آپ پکڑیں ملک دشمنی کے اندر، ملک دشمنی کے اندر ان پہ کیس چلائیں، جب یہ ملک دشمنی میں پھنسیں گے، ان کے اوپر صحیح قلم لگے گی تو پھر یہ پیسے بھی دیں گے۔ لیکن ہماری بات اس وقت کسی نے نہیں مانی، آپ لوگ گواہ ہیں جو لوگ سنتے ہیں، میں بار بار کہتا رہا ہوں، میرے اخبارات میں، انٹرنیشنل پریس میں بھی ہے کہ عمران خان کی گورنمنٹ نے ان کو غلط اس کے اندر پکڑا ہے، جھگڑا ہے، کوئی بدعنوانی میں سے کچھ نہیں نکلے گا، اور ایگزیکٹلی وہی وہ کچھ بھی نہیں نکلا۔ لیکن جو بات میں کہتا تھا نا، تو وہی بات، جو کام میں کہتا تھا وہ کام انہوں نے سنا، مجھے کہا بلکہ کسی نے
کہ سر آپ جو کہتے تھے نا کہ عمران خان کو کہ بھائی نہیں نکلے گا نہیں نکلے گا، تو ہم لوگ ہنستے تھے کہ انہوں نے ایسی جگہ پکڑا ہے جہاں خود عمران خان کے آدھے سے زیادہ لوگ بد ہونا. ظاہر سی بات ہے عمران خان کے جو لوگ آئے تھے وہ آسمان سے اتر کے تو نہیں آئے تھے، وہ بھی کچھ آپ کو پتا ہے علیم خان کے اور جہانگیر خان کے، تو وہ بھی کرپشن میں تھے. تو انہوں نے کہا ہمیں پتا تھا کہ یہ جو ہے بیل منڈے نہیں چڑھے گی، تو ہم خوش رہتے تھے. لیکن کہنے جب اب عمران خان آئے نا پھنس چنگل میں، تو ہم نے ان کے اوپر ڈالے ہیں وہ اسٹیٹ دشمنی کے اور ملک دشمنی والی بیانات. آپ دیکھیے کہ یہ ہوتا ہے طریقہ کار. انہوں نے عمران خان کی تو بےمانی کو تھی نہیں. عمران خان ٹھیک ہے، عمران خان کی گرد جیسے کوئی فراغوگی کا مسئلہ تھا، یا اللہ آپ کا بھلا کرے آپ کا یہ جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے بزدار صاحب، ان کا کوئی مسئلہ تھا، تو وہ براہ راست عمران سے تو نہیں تھا، تو اس لیے وہ عمران تو اس میں چنگل میں نہیں آ رہے تھے. آپ نے دیکھا کہ وہ فرا کے اوپر بھی اور اس کے پر بھی اور فلانا، لیکن وہ عمران خان پہ نہیں آیا. لہٰذا انہوں نے یہ چیز پکڑ کے نا عمران پہ ریاست کا ڈالا. اچھا اب ہو کیا رہا ہے کہ یہی بات جو میں ہمیشہ کہتے رہتے، بالکل اگر آپ دیکھیں نا میرے سچویشن وہی ہے جو میں بتاتا رہا ہوں، وہی سچویشن آ رہی ہے کہ میں بعد میں ان کو کہا تھا کہ آپ اپنے پیراشوٹرز کو علیحدہ کر دیں، ترجمان آپ کے ساری باتیں لے آ کے بتاتے ہیں. اب وہی ترجمان جو ان کے خاص بیٹھے تھے پی ایم ہاؤس میں نے نام بھی لیا تھا آپ کو کہ اعظم خان صاحب جو ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے، وہ بھی کسی کے بھیجے ہوئے تھے. اب انہوں نے ساری باتیں لے کے جتنی چیزیں وہ سب جتنے معاملات، اب کیونکہ عمران خان کو گھیرنے کا پروگرام ہے موجودہ حکومت کا، تو ظاہر سی بات ہے موجودہ حکومت کے ساتھ ایجنسیاں بھی ہوتی ہیں. تو اب وہ سارے جو ان کے پیراشوٹرز تھے، جو ان کے بھیجے ہوئے لوگ تھے، وہ سارے کے سارے جا کے ان کو سارے معلومات دے رہے ہیں. اور یہ بھیجے ہوئے کس کے تھے؟ یہ سارے کے سارے جہانگیر خان کے تھے. میں اس لیے کہتا تھا، لوگ مجھے گالیاں دیتے جب میں جہانگیر خان کی بات کرتا تھا کہ فیصل صاحب آپ کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، آپ عمران خان کے جگری دوست ہیں. میں نے ٹھیک ہے بھائی، میری اپنی معلومات ہیں، آپ لوگوں کی اپنی معلومات ہیں. بہت سارے تجزیہ نگار بھی مجھے کئیوں نے برا بولا. ٹھیک ہے، مطلب میرا کام ہے تجزیہ دینا. میری خبر تھی، سچ ہوگی تو ٹھیک ہے، غلط ہوگی تو ٹھیک ہے، میں معذرت کر لیں. کوئی کہتا ہے جی فیصل صاحب کی غلط تھی، کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ذریعہ غلط تھا. ظاہر سی بات ہے، کوئی مطلب ہمارا خبر کا ذریعہ کوئی خبر ہی ہوتی نا، مطلب کوئی الہام تو نہیں ہے، کوئی مطلب آیات تو نہیں ہے کوئی آسمان سے اتری ہوئی کہ بالکل صحیح ہوگی خبر. ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو چیز واقع ہو جاتی ہے، واقعہ پر ضرورت ہے، پس سے پردہ میں اس کو دیکھتا ہوں، پھر آپ کو شیئر کرتا ہوں. تو اس لیے میں کہتا تھا. خیر القصہ مختصری کہ ہوا کیا کہ یہ سارے معاملات اس طرح چلے. اب جہانگیر خان تو چھوڑ کے چلے گیا، علیم خان کا بھی ہو گیا. اب جو پیچھے جو لوگ رہ گئے تھے ان کے، وہ جو پیراشوٹر عمران خان کے، اب انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا. اب وہ ساری چیزیں لیا کے دے رہے ہیں. اب انہوں نے عمران خان کے ساتھ کیا کام کیا تھا؟ جیسے یہ لوگ نکلے تو دیکھیے تعلقات تو سب کے ہوتے ہیں. تعلقات تو ملک ریاض سے بھی تھے، میں نے آپ کو بتایا تھا عمران خان کے ملک ریاض سے بھی تھے. لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ جی ملک ریاض کی وہ جو ٹیپ آئی تھی وہ فیصل صاحب صحیح تھی کہ نہیں تھی. میں نے کہا بھائی مجھے اس کا نہیں پتا، لیکن میں نے اس وقت بھی کہا تھا، میرے ویلاگ پڑھے ہیں، میں نے کہا تھا کہ ملک ریاض سے عمران خان کے رابطے ہیں. بھائی رابطے تو سب کے ہیں، ہمارے بھی اصل لوگوں سے رابطے ہیں. ایسے بھی ہو سکتا ہے شاید کوئی ایسا اینٹی پاکستان اس وقت ہیں، بہت سارے جو پی ڈی ایم کے اندر بیٹھے ہیں، ان سے ہمارے بھی رابطے ہیں. کبھی بھی فون پہ بات ہوتی ہے، بہت کبھی اس سلسلے میں بھی بات ہوتی ہے جب ہم تجزیہ وغیرہ کرتے ہیں، اور ویسے بھی کچھ رابطے رہتے ہیں. تو بات ہونا، رابطے رکھنا ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن اب وہ رابطوں کو جو تھے لوگوں سے، وہ جب عمران خان آ گئے اس کے اندر اقتدار کے اندر پرائم منسٹر ہاؤس میں جو بیٹھے، تو یہ پھر پیراشوٹر تھے، انہوں نے پھر ان رابطوں کو خراب کرنا شروع کیا. خراب کرنا وہی میں خراب ایسا کرنا شروع کیا. خان صاحب آپ بھائی وزیر اعظم ہیں، آپ کپتان ہیں، آپ فلاں سے بات نہیں کریں گے، آپ ملک ریاض سے آپ بات نہیں کریں گے، آپ اس سے بات نہیں کریں گے، آپ اس کو شہباز گل کو بھیج دو، آپ اس کو فلانے کو بھیج دو، آپ کسی اور کو بھیج دو، یہ بات کرے گا. اس طرح کر کے انہوں نے لوگوں کے ساتھ عمران خان کے تعلقات کو خراب کرایا. اچھا جب تعلقات خراب ہوئے، اچھا پھر جب وہاں گئے، جا کے جب وہاں سے میں ایکس وائی زیڈ ایک مثال دے رہا ہوں، مثال کے طور پہ چلے گئے ملک ریاض کے پاس. اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں کیونکہ ملک ریاض کا، کیونکہ وہ آئی تھی ٹیپ اس لیے بات کرو. ملک ریاض کے پاس چلے گئے، مجھے بھیجا فیصل صاحب آپ جائیں. میں گیا ملک ریاض سے، میں نے بات کی. بھائی وہ لنڈن کے اندر پیسہ تھا، وہ بھیج دیا تھا ان کو. وہ جو تھے آپ کے پہلے جو جن کے ہاتھ میں وہ رکھا تھا انہوں نے سارا نیب کا، وہ بہادر صاحب، وہ چلے گئے. انہوں نے جا کے بات کی، انہوں نے کچھ اپنے معاملات کیے وہاں، ان سے بات کر کے یہاں پہ آ کے خان صاحب کو کچھ اور کہا. اسی طرح بہت سارے لوگ تھے جو کہ بیچ میں رابطے کرتے تھے، وہ جا کے کچھ زرداری سے کچھ بات کر رہے تھے، یہاں پہ آ کے کچھ بات کرتے تھے. عمران خان کے یہاں کوئی بات ہو رہی تھی، وہ جا کے زرداری تک پہنچ جاتی. وہ ساری باتیں جو نا خان صاحب کی لیک ہوتی ہیں. یہ ساری باتیں میں کہتا رہا ہوں، بار بار کہتا رہا ہوں، آپ سب گواہ ہیں اس چیز کے، اور اخباری بیانات بھی جو ویلاگ دیکھ میں کہتا رہا ہوں. اور پھر بہت سے لوگ کہتے بھی رہے کہ فیصل صاحب ان پیراشوٹرز کا، میرا بھائی میں تو کہتا ہوں ہٹائیں. وہی چیزیں جو نا وہ خان صاحب کے لیے آج وہ پرابلم کا باعث بنی ہے. لیکن
کیا یہ سب چیزوں کی وجہ سے کیا عمران خان کو بلیک میل کر سکتے ہیں؟ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت سارے تجزیہ نگار آج 1-2-3 مجھ سے فون پہ بات بھی کی اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے تو دیکھا کہ جو کچھ نکل گیا ہے اب تو عمران خان کا بڑا مسئلہ ہے، یہ اینٹی اسٹیٹ اور یہ ان کو نااہل کر دیں گے۔ میں نے کہا وہ نااہل کرنے کا تو مجھے بھی پتا ہے کہ ان کا پلان ہے، اور میں بتا چکا ہوں کہ وہ نااہل اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ لندن کے اندر نواز شریف نے کہی تھی بات کہ بھائی ٹھیک ہے اس کو بھی نااہل کر دو، مجھے بھی کر دو۔ ظاہر سی بات ہے جب یہ کوشش کریں گے، بڑی پارٹی ہے تو ساتھ میں میری بھی نااہلی ختم ہو جائے گی، اور یہی پروگرام جہانگیر ترین کا بھی ہے کہ کچھ ایسی قلم نکالو کہ نواز شریف کی بھی جان چھوٹے اور میری بھی جان چھوٹے، اور پھر میں ایک نئی پارٹی بناؤں۔ آپ کو یاد ہے آج سے تقریباً میں نے 1 سال پہلے بات کہی تھی کہ جہانگیر ترین نئی پارٹی بنا رہے ہیں، اور یہ میں نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ علیم خان جا کے نواز شریف سے ملے تھے اور نواز شریف سے یہ بات ہوئی تھی کہ اگر میں آپ کے لیے کام کروں گا، ہم آپ کے ساتھ ہیں پنجاب حکومت میں، جب آئے گی مسلم لیگ نواز کی صدارت تو جہانگیر خان اس کو کیا کہتے ہیں علیم خان کو انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو اپنا کینڈیڈیٹ بنائیں گے۔ اب کائے کا کینڈیڈیٹ بناتے ہیں پتہ نہیں، صدر کا بناتے ہیں، سینٹ کا بناتے ہیں، آئی ڈونٹ نو۔ بہرحال تو یہ وعدے وعید ہوتے رہتے ہیں، سیاست میں چلتے رہتے ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن میں یاد دلا رہا ہوں کہ باتیں ہم نے آپ سے کی تھیں، ان تمام چیزوں کو نظر میں رکھیے گا کہ حالات اب اسی طرف جا رہے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھ کے اب وہ خان صاحب کو بلیک میل کر رہے ہیں کہ جناب وہ آپ نے تو ملک ریاض سے بات کی تھی، آپ نے زرداری صاحب سے بات کی تھی، آپ کا یہاں تھا، آپ کا وہاں تھا۔ بھائی 10 جگہ اس کے معاملات تھے، ایک پرائم منسٹر ہوتا ہے اور 370 لوگ پرائم منسٹر قریب ہونا چاہتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پارٹی میں شامل ہونا چاہتے ہیں، کچھ لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک مضبوط شخصیت ہے ویسے ان کے معاملات ہوتے ہیں، لیکن ہر تعلق داری کا مطلب یہ تو نہیں ہوگا کہ اس تعلق داری کی بنیاد پر اس کو بلیک میل کریں۔ تو وہ بات میں کر رہا تھا کہ کچھ لوگوں نے آج مجھ سے کہا کہ جی فیصل صاحب اب یہ ہے کہ عمران خان کو جو نا وہ بلیک لسٹ کر دیں گے اور وہ یہ فلانا اور فلانا دیوار سے لگا دیں گے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اور ایک مشہور بڑے تجزیہ نگار ہیں، ان کا بھی کسی نے مجھے ایک ریکارڈنگ کلپ بھیجی، وہ کہہ رہا ہے کہ آپ یاد کریں کہ وہ ایم کیو ایم والوں کا کیا حشر ہوا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم کراچی کو بند کر دیں گے۔ دیکھیں جناب وہ سب ٹھیک ہے، سینئر تجزیہ نگار کوئی بھی ہو سکتا ہے، مجھے نام نہیں بتایا انہوں نے بہت سارے لوگوں کا اور کہ کون کون تھا کیا کہہ رہا تھا، لیکن ایک بات میں جانتا ہوں کہ ایم کیو ایم کو یا الطاف حسین کو یا نواز شریف کو یا پی ایم ایل این کو پی ٹی آئی کے ساتھ موازنہ کرنے والے احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ پی ٹی آئی ایک واحد ایسی جماعت ہے جس کے کہ پاکستان کے پاس پوری ینگ کریم موجود ہے۔ ایم کیو ایم صرف ایک سندھ کے چند شہری علاقوں کی جماعت تھی اور وہ بھی جماعت آلریڈی ہائی جیک ہو چکی تھی۔ عمران خان کی جماعت کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بات میں شروع سے کہتا رہا ہوں، میں کہتا رہا ہوں کہ عمران خان، میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کے، اور شاید غالباً ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب بھی کہتے رہے اس بات کو، کہ عمران خان کی جماعت کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو -1 کرنا چاہتے ہیں عمران خان کو۔ تو یہ بات غالباً عمران خان کو بھی پتہ ہوگی اور انہوں نے شاید غالباً کہیں بھی کہیں کسی نے مجھے ٹویٹ پہ بتایا تھا۔ تو یہ ساری صورتحال کے باوجود بھی کوئی بھی کر لیں، عمران خان کی جماعت کو دیوار سے لگانا بہت مشکل ہے۔ قوم جو ہے اس چیز کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کرے گی۔ آج میں نے ٹویٹر پہ یہ بات کہی تھی کہ کچھ بھی کر لیں، یہ جتنے بھی معاملات کر رہے ہیں، یہ غداری کا مقدمہ بنا لیں، یہ جو کچھ بھی کر لیں، جو کچھ بھی کریں گے، آپ یقین کریں کہ اس سے پاکستان کے حالات مزید خراب ہوں گے، مزید خراب ہوں گے۔ اور یہ ساری صورتحال کو دیکھ کے زرداری صاحب متحرک ہو گئے، کیونکہ کچھ لوگوں کو پیغامات ہیں، زرداری صاحب کو ملا ہے پیغام کہ بھائی عمران خان صاحب کے تو اب گھیرا تنگ ہو رہا ہے اور کیا کہتے ہیں حالات بھی کچھ صحیح ہو رہے ہیں، ڈالر بھی نیچے آ رہا ہے، روپیہ بھی اوپر جا رہا ہے۔ یہ بھی ایک تماشا میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ خوش نہ اس پہ، یہ ڈالر جو آپ جا رہا ہے نا نیچے اور روپیہ پر، آپ کی مہنگائی کوئی کم نہیں ہے، سب مصنوعی، میں بتا چکا ہوں، اس پہ بات نہیں کروں گا بلا وجہ، پھر وہ ویلاگ لمبا ہوتا ہے۔ تو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں آ رہا ہوں دوبارہ، آ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں دوبارہ ایکٹیو ہوتا ہوں، کیونکہ ان کو بڑی امید دلائی گئی ہے۔ اب لوگوں کا خود کام ہے، خود ہی سمجھتے پھرے کہاں سے کون کون حکومت کے اندر کون کون لوگ کیا کر رہے ہیں، کدھر کیا کر رہے ہیں، میں نام نہیں لیتا لوگوں کے۔ ان کو کہا ہے کہ جناب آ جائیے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آؤں گا اور آ کے جناب ایکٹیو ہوتا ہوں میں دوبارہ، وہ کچھ بھی کر لیں، زرداری صاحب کچھ نہیں کر سکتے۔ نواز شریف صاحب لندن کے اندر بہت سارے لوگ کر رہے ہیں ملاقاتیں، کل بھی میں نے کہا تھا، آج پھر کنفرم کر رہا ہوں، ملاقاتیں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، ہم اب لوگ تو نام لیتے، ہمارے چیف صاحب وہاں انگلینڈ میں موجود ہیں، لیکن یہ میں بتا دوں کہ جو بھی یہ بات کہہ رہے ہیں نا کہ آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے نواز شریف کی، بالکل بہتان ہے، غلط بات نہ کریں، جو غلطی جس کی جہاں تک بات ہے نا اس کو اتنے تک رکھیں۔ یہی وجہ ہے کہ پھر آپ لوگ جو ہے نا خواہ کسی نہ کسی ادارے کو یا کسی شخصیت کے خلاف کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا کہ ہاں بالواسطہ طور پر رابطے ہوئے ہیں، بالواسطہ طور پر نواز شریف نے رابطہ کیا ہے، کسی کی معرفت کیا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ بھئی میرے جو ہے نا معاملات ختم کی جائیں، مجھے پاکستان آنے کی اجازت دی جائے۔ اور کل بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ ابھی تک نواز شریف کو نیوٹرلز نے پاکستان آنے کی اجازت نہیں دی، میں نے آپ کو یہ بھی بتائی تھی کل بات، اور پھر کہہ رہا ہوں کہ نیوٹرلز جو ہے نا، لوگ مانتے نہیں تھے کہ نہیں جی نیوٹرلز بڑے سپورٹ، بھائی نیوٹرل سپورٹ کرتے تو نواز شریف یہاں بیٹھا ہوا ہوتا، نیوٹرل سپورٹ کرتے تو مریم نواز وہاں گئی بھی ہوتی، اسحاق ڈار یہاں پہ آئے ہوئے ہوتے، کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی کیس ختم نہیں ہوا، یہ تو انہوں نے اپنے طور پہ کر لیا نا۔ میں نے کہا تھا یہ سب ایسے بند کر کے رکھا ہوا ہے، ایسے ہی جیسے ٹیلی فون کا کور ہوتا ہے نا، یوں کر کے کھولیں گے ہر چیز سامنے آ جائے گی،
یہ بار بار میں کہہ رہا ہوں، لیکن لوگ اس چیز کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور وہ لوگوں نے بس بیوقوفی کی، ان کے کوئی پیراشوٹرز وغیرہ نے آ کے عمران خان کو غلط بتا دیا. اچھا پھر جا کے عمران خان کو ایک بات مزید، آج میں جنرل تجزیہ دے رہا ہوں تاکہ آپ صورتحال کو سمجھیں. اچھا پھر کچھ لوگوں نے یہ بھی مجھے بتایا اندر سے، کچھ لوگوں نے جا کے خان صاحب کو یہ کہا، بڑے قریب کی خان صاحب کی بات بتا رہا ہوں میں، بہت ہی قریب، تو جا کر کہا کہ جناب آج ہم نے بات کی تھی، آج ہم نے ادارے کے خلاف بات کی تھی، آج ہم نے فلاں جج کی یا کسی کو ہم نے، لوگ بڑے خوش ہوئے جناب، بڑا مطلب وارم تھا. تو لوگوں خان صاحب کے بعض منہ میں زبان ڈالی، لوگوں نے خان صاحب کو کہلوایا کہ خان صاحب آپ یہ کریں، بہت اچھا جا رہے ہیں، بالکل اچھے. خود نہیں خان صاحب کو مطلب کوئی آبزرو کرنے کی دی. اور آپ کو یاد ہے ایک عرصے تک تو انہوں نے خان صاحب کو آنے نہیں دیا تھا، باہر ہی نہیں نکلنے دیتے. آپ کو یاد ہوگا میں کہتا تھا خان صاحب سے کہ خدا کے پاس آپ نکلے، لوگوں میں جائیں. اگر خان صاحب یہ بات جو خان صاحب نے اپنی حکومت نکلنے کے بعد جو خان صاحب اگر موو ہوئے، اگر یہ خان صاحب جب وزیر اعظم تھے، اگر اس وقت یہ لوگوں کے اندر موو کرتے تو آج خان صاحب پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچے ہوئے ہوتے، یہ ان سب کا ویسے ہی صفایا ہو چکا ہوتا. لیکن خان صاحب بڑی دیر سے نکلے، لیکن دیر آیت درست آیت. بہرحال کہنے کا مقصد اب یہ ہے کہ اب ہو کیا رہا ہے، ہو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب اپنے کمٹمنٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں اور 13 اگست کا جلسہ وہ کریں گے. کوشش بڑی کی جا رہی ہے، میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ کچھ ایسا معاملہ ہو جائے کہ انہیں گرفتار کر لیا ہے 13 اگست سے پہلے. اور لیکن جب انہوں نے کل میں نے آپ کو بتایا کہ شہباز شریف، فضل الرحمان، یہ سب تیار تھے، انہوں نے گو ہیڈ کر دیا تھا. پہلے نواز شریف راضی نہیں تھے، لیکن اب ان کو جب دیکھا حالات کے اچھے ہیں شہباز شریف کے بعد، کہ وہ شہباز گل کی گرفتاری کے بعد، اور پھر انہوں نے معاملات بھی دیکھے تو انہوں نے کہہ دیا ٹھیک ہے جناب، اگر مجھے آنے کی آپ اجازت دے دیں کچھ بھی کریں، لیکن یہ کہ ٹھیک عمران خان کو گرفتار کریں لیکن میرے معاملات کو درست کریں. لیکن جب یہ بات ہوئی تو ان کو پیغام دے دیا موجودہ حکومت کو، کسی نے نیوٹرل کہہ لیں، آپ فرشتے کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی اگر آپ ان کو گرفتار کریں گے نا عمران خان کو، اگر کوئی ڈائریکٹ اگر آپ نے ہاتھ ڈالا بغیر کوئی غیر قانونی یا کوئی زور زبردستی کی یا کوئی الٹا سیدھا آپ نے کام کیا تو پھر اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے. صاف کہہ دیا انہوں نے، کہ انہوں نے ہم سے نہیں کہنا پھر آ کر کے بھائی ایسا مسئلہ ہو گیا کچھ ہو گیا، تو آپ ٹھیک ہے سمجھتے ہیں پکڑیں ہاتھ ڈالیں. تو اگر انہوں نے کوئی اسمارٹ بننے کی کوشش کی تو میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ یہ بڑا غلط ہوگا. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہونا کیا جا رہا ہے، ان کے ذہن میں یہی ہے، ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو ایک شیخ مجیب الرحمان کے طور پہ پیش کیا جائے. یہ جو کچھ ڈیٹا نکل رہا ہے اس کو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں ایڈیشن کر رہے ہیں. اس میں کیا کر رہے ہیں، وہ اس کی ڈرائیور کی بیوی کو پکڑا ہوا ہے، 1-2 ان کے ملازمین کو پکڑے ہوئے ہیں، 1-2 میں نے آپ کو یہ بھی مجھے کسی نے بتائی، میرے پاس نہیں ہے، باہر کسی بندے نے مجھے بتائی، اور 2 بندوں نے کہی بات کہ یہ جتنی جی ٹرولنگ ہوئی ہے نا ساری، یہ جو سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی کے نام سے انہوں نے کچھ لوگوں کو پیسے دیے تھے یہ حکومت کے لوگوں نے، اور ظاہر ہے ان کے کچھ اپنے بھی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ پی ایم ایل این کے بھی ہیں، کچھ اپنے کو دیا ہوا، کچھ 1-2 آزاد پکڑ لیے. انہوں نے کہا کہ جناب آپ جو ہے یہ فوج کے خلاف اور اداروں کے خلاف جتنی ہو سکتے ہیں بکواس کریں، آپ کو خوب کوریج ملے گی اور پیسہ بھی آپ کو ملے گا. اور پھر جو ایک اپنی پارٹی کے تو ظاہر ہے ان کو کچھ کنٹرول کے طریقہ ہوتا ہے ان کا، آپ کو پتہ ہے، کیونکہ میں تو یہ سب چکر کرتا نہیں، نہ ہمارے دور میں جو ہم سیاست میں تھے نا یہ گھٹیا سیاست ہوتی تھی، تو ان کو کچھ کیا ہوگا طریقہ. لیکن بتانے والے نے مجھے بتایا کہ ان کو یہ بھی کہا گیا تھا، یعنی اسے کہا گیا تھا، یعنی اس کا کوئی رشتہ دار تھا جو جس سے یہ کام انہوں نے کروایا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے بچوں کو بھی کہا تھا کہ تم یہ کرو، اگر خدا نخواستہ پکڑے گا تو ہم تمہیں چھڑوا دیں گے. تم نے صرف یہ کہنا ہوگا کہ ہمیں جو آرڈر ملا ہے یہ ہمیں پی ٹی آئی کی میڈیا ٹیم کی طرف سے ملا ہے. تو یہ گھٹیا سیاست، یہ کیا، یہ اس طرح کو ملک چلتے ہیں، اس طرح کو سیاست ہوتی ہے. یعنی جتنی گند پاکستان کی سیاست کے اندر ہو چکی ہے، دشمنی جو ہے یہ بہت غلط سیاست ہے. تو اصل میں کہنے کا جو مقصد ہے وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ عمران خان کو بنانا چاہ رہے ہیں شیخ مجیب الرحمان، کہ عمران خان کو شیخ مجیب الرحمان کی طرح غدار بنا کر، ان کی پوری پی ٹی آئی کو عوامی لیگ بنا کر، اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے، مجھے پتا ہے کسی نے سوچا ہوا ہے کہیں کسی کے پردے کے پیچھے بیک چینل میں، تو میری تو اسپیشلٹی ہے نا بیک چینل میڈیٹر، تو ہمیں پتہ لگا ہے کہ کچھ لوگوں نے بات کی ہے کچھ تھوڑا سا کہ اس کو اس نہج کے اوپر لے کے آئے. وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں بہت حالات خراب ہو جائیں گے، اور ایسے حالات خراب ہوں گے آپ سے لیے سنبھالنا مشکل ہوگا، کیونکہ جتنے ابھی یوتھ ہے اس وقت وہ سب کا سب جو ہے اس وقت عمران خان کو سپورٹ کرتا ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ تھوڑا سا یہ جو پروپیگنڈا ہوا ہے نا گڑبڑ، وہ پروپیگنڈا اس لیے ہو گیا تھوڑا سا فوج کے خلاف جو انہوں نے کیا، اس کو تھوڑی سی نظمی جو یا بدمزگی آئی، وہ اس لیے آئی کہ جب یہ لوگ گالیاں دیتے، میں نے کل بتایا تھا کہ ان کے پیچھے تو امریکہ بہادر اور سارے عالمی طاقتیں تھیں. اچھا جب یہ لوگ فوج کو بکواس کرتے تھے، گالیاں دیتے تھے فوج کو، تو لوگ کہتے تھے یار یہ اس لیے گالیاں دیتے کہ ان کی چوری پکڑی جا رہی ہے، ان کا منہ کالا ہو رہا ہے، انہوں نے ملک کو لوٹا ہے. لیکن جب وہ اتفاق ہے، وہ جو کچھ پلانٹڈ لوگ آئے یا کچھ پی ٹی آئی کے کچھ پیراشوٹرز وغیرہ نے جو غلطی سے جو اپنے طور پر جب اداروں کو گالیاں دینی شروع کی، تو پھر لوگوں کے ذہن میں بات آئی کہ یار یہ تو ہمارا لیڈر ہے، یہ تو صحیح آدمی ہے، تو ایماندار آدمی ہے، یار اس کا بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ فلانا میجر بڑا چور ہے، وہ فلانا جرنیل بڑا چور ہے، وہ یا صحیح ہوگا.
تو اب یہ بھی تو دیکھو کہ وہ بھی اس کے ساتھ بھی کہیں کہیں ہاتھ ہو گیا ہے. تو یہ بڑی گھمبیر سی صورتحال ہے. یہ اصل میں لوگ تجزیہ نگار جو سب اپنی اپنی مرضی کا تجزیہ کرتے ہیں. تو مجھے جو ہے بہرحال یہ بات کہنے میں کوئی عار نہیں کہ اگر کوئی اس قسم کی حرکت کرے گا تو بہت نقصان اٹھائے گا. 1971 کی صورتحال آپ دیکھ لیں, یہی کام انہوں نے کیا تھا, ان کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی تھی. وہ تو پھر بھی ایک مطلب وہی نا کہ وہ ایک سیکٹ کی وہ کرتے تھے نمائندگی, یعنی بنگالیوں کی کرتے تھے, یا تو پورے پاکستان کی نمائندگی ہے. پھر ابھی آپ کے سامنے ٹی ایل پی, اور ٹی ایل پی کی مثال آپ کے سامنے ہے, حالیہ بات ہے, زیادہ چھوڑے نا مشرقی پاکستان کو 71-72 کی بات. ٹی ایل پی کو آپ نے بینڈ کیا تھا, آپ نے کیا کہ ٹی ایل پی کو ہم یہ کر دیں گے, لیکن انہوں نے کہا جی ہم آ رہے ہیں پورا سیلاب لے کر. تو ٹی ایل پی بھی صرف ایک سیکٹ کی ہے, وہ تو اہل سنت سیکٹ کو سپورٹ کرتی ہے. اور پی ٹی آئی تو اس کے اندر اہل سنت بھی ہیں, اہل شیعہ بھی ہیں, اس میں مہاجر بھی ہیں, اس میں پٹھان بھی ہیں, اس میں پنجابی, اس میں تو پورا پاکستان ہے, اس میں تو پاکستان کی فوج کے جیلے بھی موجود ہیں, سارے موجود ہیں. تو ذرا میں سمجھتا ہوں کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ وہ ہوش کے ناخن لیں اور کسی کی باتوں میں نہ آئے, حکومت کے باتوں میں نہ آئے. اور ٹھیک ہے اس وقت بڑی دباؤ کا شکار ہے, اسٹیبلشمنٹ بھی تقسیم ہے, سوات کے اندر حالات خراب ہو رہے ہیں, بہت سارے حالات خراب ہو رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بہترین جو رول ہے اسٹیبلشمنٹ کا وہ یہی ہے کہ ان سب کو بٹھائیں, جو محب وطن لوگ ہیں ان محب وطن لوگوں کو بٹھائیں, بٹھا کر ان کو آگے چلائیں اور فوری طور پر انتخابات کی طرف جائیں, صاف ستھرے الیکشن کرائیں. کیونکہ یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, دیکھیے یہ بات پھر آپ سن لیں, ویڈیو لمبی جاتی, چھوٹی سی بات ہے. آپ کوئی بھی کتنی بھی دھاندلی کر لے, کتنی بھی آپ دھاندلی کر لیں, جیتنا انشاءاللہ عمران خان نہیں. کیونکہ قوم جو ہے نا, میں بتا رہا ہوں کہ 90%, میں نے اپنے ایک دفعہ اسپیس پہ بھی کہا تھا اور ایک دفعہ اور چینل پہ بھی کہا تھا کہ دھاندلی وہاں پہ کامیاب ہوتی ہے جب 60 کا 40 کا ریشو ہو. لیکن جہاں پہ ریشو ہی پورا 95 کا ہو تو وہاں پھر دھاندلی نہیں ہو سکتی. تو دھاندلی کے ذریعے آپ نہ عمران خان کو ہٹا سکتا ہے اور نہ ان کو بلیک میل کر کے یا ان کو نااہل کر کے آپ عمران خان کے بت کو گرا سکتے ہیں. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس بت کو جو ہے صحیح طریقے سے صاف کر کے تراش کے اس کو دوبارہ اپنے ڈرائنگ روم میں سجائیں اور قوم کو لے کے آگے چلیں. آج کے لیے اتنا ہی, کل انشاءاللہ اپنا تجزیہ لے کے پھر حاضر ہوں گا. کل تک اللہ حافظ.